وہ 4-5 دنوں سے رات کو گھر نہیں آ رہا تھا۔ رات وہ تو دن میں بھی کبھی گھر کا چکر نہیں لگاتا تھا۔ آرزو کافی حد تک بے فکر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے بیڈ پر نہیں سوتی تھی، وہ روزانہ زمین پر ہی سوتی تھی۔ پپھو کے کہنے کے عین مطابق اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا، لیکن اون کا جانا اور پھر واپس نہ آنا اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں۔ اون اس وقت نائٹ ڈیوٹی پہ سڑک پہ گاڑیاں چیک کروا رہا تھا۔ وہ آنے جانے والی ہر گاڑی پر نظر رکھے ہوئے گاڑی کی مکمل چیکنگ کر رہا تھا۔ پچھلے 4-5 دنوں سے اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ دن رات ڈیوٹی پہ تھا۔ اون تھک جاتا تو عمر آ جاتا، عمر تھک جاتا تو اون اس کی جگہ سنبھال لیتا، اور اس چیکنگ کی وجہ یہ تھی کہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسے نفرت تھی ایسی لڑکیوں سے جو خود تو اس طرح سے گھر سے بھاگ کر اپنی عزت کو 2 کوڑی کا کرتی تھی اور اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو اذیت میں چھوڑ جاتی۔ اگر یہ لڑکی میری بہن بیٹی ہوتی نا تو قسم سے گولی مار دیتا، نہ کہ اس طرح پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوتا۔ اور اس کے باپ نے کیا ارشاد فرمایا، سنا ہے تو نے؟ میری بیٹی نادان ہے، وہ تو یہ سب کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اون اور عمر اپنی اپنی بھڑاس ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ یار 4 دن سے ٹھیک سے نیند بھی نہیں پوری ہوئی۔ مصباح بھی ناراض ہے۔ اس سے کچھ دن پہلے وعدہ کیا تھا کہ 4-5 دن کی چھٹی لے کر اسے گھمانے لے کے جاؤں گا، اور یہاں 4-5 دن سے اٹکا ہوا ہوں۔ یار یہ والا مسئلہ نہیں ہوتا تو میں تیری چھٹیوں کا کچھ بندوبست کر دیتا۔ اون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں یار، مجھے تو تیری ٹینشن ہو رہی ہے۔ ابھی تیری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ یہاں سڑک پر بیٹھا دیا۔ بھابھی کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، کیا سوچتی ہوگی بیچاری۔ بس میری فلم کی دکان، کوئی ارمان نہیں ہے تیری بھابھی کے، اور تیری اس بھابھی کو میں تیری بھابھی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ بس کچھ وقت کی تو بات ہے، پھر اسے چھوڑ دوں گا۔ اون نے اپنا پلان بتایا۔ مطلب اون تو اپنی ماں کی شرط کو لے کر سیریس نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک لڑکی کے لیے میری ماں مجھ سے یہ کہتی ہے، اسے اپنا لوگے تو میرا احسان چکا لوگے۔ عمر، کیا ایک ماں ایسے الفاظ کہہ سکتی ہے، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے اس گھر میں ایک دن نہیں ہوا تھا؟ میں مانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا یہ احسان بھی نہیں رکھنا چاہتا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میری ماں مجھے جنم دینے کی قیمت مانگے۔ وہ عورت واقعی ماں کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اون نے کہا تو عمر نفی میں گردن ہلا کر ایک سائیڈ ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا۔ عاصم، یہاں پولیس کیوں ہے؟ تامیہ نے پریشانی سے کہا۔ ساری گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ تم فکر مت کرو بیبی، میں سنبھال لوں گا۔ ایسے پولیس والوں کو سنبھالنا مجھے آتا ہے۔ اسی لیے تو تمہیں دل دیا ہے بیبی، مجھے پتا ہے تم ایسی سچویشن سے نہیں گھبراتے۔ تامیہ نثار ہونے والے انداز میں بولی۔ بیبی، آج ڈنر کے بعد میرے فلیٹ پہ چلو نا، کل وعدہ تمہیں شاپنگ کراؤں گا۔ کل شاپنگ پہ چلوں گی بیبی، لیکن آج فلیٹ پہ نہیں چل سکتی۔ تمہیں تو پتا ہے میری ماں مجھ پہ نظر رکھے رہتی ہے، کہاں سے آئی ہو، کہاں گئی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ سوری بیبی، فلیٹ میں جانے کا پلان ہم اور کسی دن بنائیں گے۔ تم مائنڈ تو نہیں کرو گے نا؟ تامیہ نے ہوشیاری سے اسے اپنے جھانسے میں پھنساتے ہوئے کہا۔ آف کورس ناٹ بیبی، جب تم ایزی رہو، لڑکے نے اپنے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیبی، ہم تو ویسے بھی کل شاپنگ میں بھی مل ہی رہے ہیں نا۔ تامیہ نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ ٹک ٹک ٹک، اون نے گاڑی کی کھڑکی پر اپنا ڈنڈا بجاتے ہوئے دستک دی۔ ہاں بھائی، کون ہے تو؟ لڑکی کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اون نے اپنے محسوس انداز میں کہا، جبکہ اون کو دیکھ کر تامیہ کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ شاید نہیں، یقیناً اون نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ وہ ان کے گھر پر کبھی آیا نہیں تھا، اور نکاح والے دن تو اس نے نظر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ جی سر، دوست ہے، اسے گھر ڈراپ کرنے جا رہا ہوں۔ تو اپنی دوست کو رات کے 10:30 بجے گھر ڈراپ کرنے جا رہا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے ابے دوستوں سے ملنے کا؟ چل نکل باہر۔ اور دوست میڈم، تم بھی نکلو باہر۔ یہ دوستی کے نام پر کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ سب سمجھ میں آتا ہے۔ سر جانے دینا، شریف لڑکی ہے، بیکار میں بدنام ہو جائے گی، لڑکے نے اس کے ہاتھ میں نوٹ تھماتے ہوئے کہا۔ اگر اتنی ہی شریف ہوتی تو آدھی رات کو سڑکوں پہ نہ ملتی۔ بہت دیکھی ہیں ایسی شریف زادیاں۔ میڈم باہر نکلو، اون نے نوٹ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ سر پلیز جانے دیجیے نا، اس لڑکی کا گھر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ سر جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے،
اس لڑکے نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اپنا منہ چھپائے کھڑی تھی۔ سن، ڈی سی پی آ رہا ہے۔ عمر نے پیچھے سے آتے آدمی کی طرف اشارہ کیا تو اون نے ان دونوں کو بھی جانے کا اشارہ کر دیا۔ آفیسرز، کچھ پتہ چلا؟ ہم آتی جاتی ہر گاڑی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ لڑکی اس طرف آئے گی۔ یا تو وہ ہم سب کو چکما دے کر بہت آگے نکل چکی ہے یا شاید چھپ کر بیٹھ چکی ہے۔ اسے اپنے باپ کی پہنچ کا اندازہ ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سڑک پر نکلنے کی غلطی کریں گے۔ ہمارا اس طرح آتے جاتے لوگوں کو پریشان کرنا بے فضول ہے۔ اس طرح لوگوں کی روزمرہ زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اون نے پروفیشنل انداز میں کہا تو ڈی سی پی او نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کافی دنوں سے اس کام میں بزی ہو۔ میرے خیال سے آج تم لوگوں کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ تم لوگوں کی جگہ کسی دوسرے افسر کو اپوائنٹ کر دوں۔ ڈی سی پی نے کہا تو اون نے عمر کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ مطلب آخرکار جان چھوٹ چکی تھی۔ آج 5 دن بعد وہ گھر واپس آیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ضرور وہ اس کا بیڈ استعمال کرتی ہوگی۔ پہلے تو وہ اسے لات مار کے نیچے پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کمرے میں آنے کے بعد اسے تھوڑی سی روشنی میں کچھ فاصلے پر زمین پر وجود لیٹا ہوا محسوس ہوا۔ فرما بردار ٹائپ بیوی ہے۔ اون بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر میں چینج کر کے وہ واپس آ کر اپنے بیڈ پر لیٹا، لیکن اسے احساس ہوا جیسے وہ جاگ رہی ہے، جبکہ بار بار ہاتھ پاؤں ہلنے کی وجہ سے کبھی چھن چھن تو کبھی چھم چھم کی آواز آتی۔ سنو لڑکی، یہ اپنا بینڈ باجا اتار کر سویا کرو، تمہاری وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، وہ سخت آواز میں بولا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے میں کوئی آواز نہ آئی تو پھر اون بھی پرسکون ہو کر لیٹ گیا۔ پھر اچانک سے چھم چھم اور چھن چھن کی اکٹھی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ سب کچھ اتار رہی تھی۔ اگر میرے کمرے میں رہنا ہے تو اس بینڈ باجے سے پرہیز کرو، آئندہ میرے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑنی چاہیے، وہ سختی سے کہتا کروٹ بدل گیا۔ ایک بات تو بتا، اگر تو بھابھی کو طلاق دینے والا ہے، تامیہ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ نہ ہو کہ تیری طلاق ہوتے ہوتے اس کی شادی ہو جائے۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں آج ہی اس سے رابطہ کروں گا۔ آج ہی نہیں، ابھی، اسی وقت۔ چل فون نکال کر مجھے دے۔ عمر نے یہ کہنے کے ساتھ ہی جیکٹ سے فون نکالا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا میں تامیہ سے بات کر رہا ہوں؟ عمر نے نرم لہجے میں کہا۔ جی میں ہی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ میں اون کا دوست، عمر نے شرارت سے کہا۔ اور یہ اون کون ہے؟ تامیہ نے ایک ادا سے کہا۔ ارے آپ اون کو نہیں جانتی؟ وہی اون جو رحمان شاپنگ مال میں آپ کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا، وہی اون جو پہلی نظر میں آپ کو اپنا سب کچھ مان بیٹھا۔ ارے وہی اون جو ویٹ میں سمجھ گئی، آپ کے اون میرے فین ہیں، رائٹ؟ تامیہ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی میں لپیٹے ہوئے کہا۔ جی، فین کہنا زیادہ ٹھیک رہے گا۔ عمر نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اون کو دیکھا، جبکہ اون کو تامیہ کا اس طرح کسی غیر سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب کیا میں آپ کے دوست سے بات کر سکتی ہوں؟ تامیہ نے کہا۔ جی وہ تو آپ سے ہی بات کرنے کے لیے بے چین بیٹھا ہے۔ عمر نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ ہیلو، اون نے موبائل کان سے لگایا۔ آواز تو اچھی ہے مسٹر، آپ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، تامیہ نے ایک الگ ہی انداز میں کہا۔ لیکن اس کی آواز اس دن سے نہیں مل رہی تھی۔ اس نے صرف سوری بولا تھا، اس لیے اون نے آواز پر دھیان دینا فضول سمجھا۔ تامیہ، میں کوئی فضول بات نہیں کروں گا۔ میں نے کچھ دن پہلے رحمان شاپنگ میں دیکھا تھا اور اس دن شادی کے بارے میں سوچا۔ میری ماہانہ تنخواہ 45,000 ہے، پولیس انسپیکٹر ہوں، آگے پیچھے کا ملا کر 2-3 لاکھ ایک مہینے میں کما لیتا ہوں۔ شادی کے بعد میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ اپنی شکل میں تمہیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دوں گا۔ اپنے خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا مشہور ہوں، لیکن پھر بھی اگر قابل قبول نہ لگوں تو انکار کر سکتی ہو۔ فون وہ بند کر چکا تھا، جبکہ تامیہ ابھی تک اس کی آواز اور نوکری میں کھوئی ہوئی تھی۔ اللہ جی، یہ وہ والا اون نہ ہو۔ اگر یہ وہ ہوتا تو کیا مجھے فون کرتا؟ کیا اسے پتا نہیں کہ میں اس کی کزن ہوں؟ نہیں، یہ کوئی اور ہوگا۔ تم یہ لے لو، آرزو تم پہ یہ کلر بہت سوٹ کرے گا۔ زرش نے ایک پیارا سا سوٹ اس کے ساتھ لگایا۔ یہ تو 4,000 کا ہے۔ آرزو نے سوٹ کو خود سے دور کیا۔ کیا مطلب؟ 4,000 کا ہی ہے نا کہ 40,000 کا؟ اور ویسے بھی چاچی امی نے صرف تمہاری شاپنگ کے لیے پیسے دیے ہیں، جس میں مہرش نے 3 سوٹ لے لیے ہیں۔ اب شرافت سے اپنی ساری شاپنگ کرو۔
اور مہندی اور شادی کے ڈریسز تمہارے ہمارے جیسے ہی ہوں گے، وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ولیمے کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس پسند کر لو۔ وہ یہ کہتی ہوئی کوئی اور ڈریس دیکھنے لگی، جبکہ آرزو کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب 200 روپے کے لیے بھی اسے دن رات تانے سننے پڑتے تھے۔ میری بات سنو آرزو، میں دیکھ رہی ہوں تم اون کو لے کر بہت لاپرواہ ہو بیٹا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ہر وقت اس کے ساتھ رہو، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو۔ بیٹا وہ شوہر ہے تمہارا۔ لیکن پپھو، وہ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے میری شکل بھی دیکھی ہے، آرزو نے کہا۔ لیکن بیٹا تم اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کرو، تم اسے مجبور کرو کہ وہ تمہاری طرف دیکھے، تم سے محبت کرنے لگے۔ نہیں پپھو، وہ کسی اور سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے مجھے پہلے دن ہی بتا دیا تھا۔ آرزو نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ تو تم اپنے شوہر کو کسی اور سے محبت کرنے دو گی؟ وہ شوہر ہے تمہارا، اس پر تمہارا حق ہے۔ تم کیوں اسے کسی اور سے محبت کرنے کا موقع دے رہی ہو؟ اگر اسے گھر میں ہی محبت ملنے لگے تو وہ کیوں کسی اور کی طرف دیکھے گا، کیوں کسی اور سے پیار کرے گا؟ تمہیں اپنے شوہر کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ آرزو، ان کا پیچھا چھڑواؤ اس لڑکی سے، وہ تمہارا شوہر ہے، صرف تمہارا، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو۔ پپھو اسے سمجھا کر چلی گئیں۔ یہ میرے کپڑے کس نے دھوئے اور استری کیے ہیں؟ یہ تو آج لانڈری میں جانے والے تھے، یہ کس نے دھوئے؟ اسے اپنے کسی بھی سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پسند نہیں تھی۔ اب اپنے کپڑے سلیقے سے الماری میں لٹکے اسے بالکل بھی پسند نہیں آئے۔ وہ جلدی سے باہر آیا۔ میرے کپڑے کس نے دھوئے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ آرزو نے تمہارے کپڑے دھو کر اچھے سے استری کر کے رکھے تھے، زبیدہ بیگم نے مسکرا کر بتایا، جبکہ اون کے چہرے پر غصہ اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ اون ہاں میں گردن ہلاتا اندر چلا گیا۔ اس کو نارمل دیکھ کر زبیدہ بیگم نے بھی سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے اون کو کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر لاتے دیکھا۔ اون نے وہ کپڑے صحن کے بیچوں بیچ رکھے اور جیب سے لائٹر نکال کر سب کپڑوں کو نظر آتش کر دیا۔ زبیدہ بیگم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ اگر آپ کی بھتیجی نے میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں اس کے ساتھ بھی یہی کروں گا، وہ غصے سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ ہانیہ نے آرزو کو اپنے ساتھ لگا لیا جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ رات 2:30 بجے واپس آیا تھا۔ اس نے دیکھا آرزو زمین پر اپنے آپ کو چادر سے کور کیے سو رہی تھی۔ اسے بے اختیار اس معصوم سی لڑکی پر ترس آیا۔ کیا اس نے اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچا ہوگا کہ یہ ہوگی اس کی زندگی؟ نہ جانے کتنے خواب لے کر آئی تھی یہاں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آرزو، میں خود تمہاری شادی کسی بہت قابل انسان سے کراؤں گا، لیکن میں چاہ کر بھی تمہیں اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ میں تو پہلے سے ہی کسی اور سے پیار کرتا تھا۔ میری ماں اور تمہاری پپھو نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک بار نہ سوچا۔ جانتا ہوں تم اس وقت اتنی پرابلم میں تھی کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو تم اس سے نکاح کر لیتی اور شاید اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارتی، لیکن میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے سکتا آرزو۔ وہ کتنی دیر اس سوئے ہوئے وجود پر نظریں گاڑے سوچتا رہا۔ سب کہتے ہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن میں اپنی نظروں میں کسی اور کا چہرہ نہیں بسا سکتا، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ شاید تمہیں میرے جذبات میری بے وقوفی لگیں، لیکن میں جانتا ہوں تم میرے نکاح میں ہو، اور یہ نکاح مجھے اگر بہکنے پر مجبور کر گیا تو میں کل تامیہ کو اپنی محبت کا یقین کیسے دلاؤں گا؟ میں بھی ایک عام سا بندہ بشر ہوں آرزو، جانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن مجبور ہوں، بہت مجبور ہوں۔ میں اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ میری محبت پر صرف اس لڑکی کا حق ہے جسے میں نے پہلی نظر میں ہی دل دیا ہے، اور کوئی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے لیٹ گیا۔ کب سے وہ اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ پپھو کی باتیں اسے ساری رات نہ سونے دیتی۔ یہ احساس کہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے اسے چاہ کر بھی اون کے قریب نہ جانے دیتا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ تامیہ کا میسج تھا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے میسج کا رپلائی کرنے سے بہتر کال کرنا سمجھا۔ السلام علیکم، اتنی رات گئے کیوں جاگ رہی ہو تم؟ اون نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ تامیہ نے کہا۔ کیا روبرو بیٹھ کر میرے سوال کا جواب دو گی؟ اون نے پوچھا۔ ہاں یہی سمجھ لو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے کہا تھا اپنی فوٹو سینڈ کرو گے، وہ تم نے کی نہیں۔
मुझे नहीं पता था तुम मुझे देखने के लिए इतनी बेताब हो। खैर, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी पिक्चर सेंड कर देता हूँ। और जहाँ तक मिलने की बात है तो कल कॉफ़ी शॉप में मिल लेते हैं। ओके, फिर हम कल मिलते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आने में? मेरा मतलब है तुम्हारी फैमिली कोई एतराज़ तो नहीं करेगी? तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं आ जाऊंगी, तुम पहुंच जाना। वैसे भी तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? तामिया ने फ़ोन बंद करने से पहले पूछा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अभी तक मेरे प्यार पे यकीन नहीं आया। खैर, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें सबसे पहले शादी की ऑफ़र नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। वो बात करते करते फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि आरजू इसका लफ्ज़ पा लफ्ज़ सुन चुकी थी। एक आखिरी उम्मीद थी इसे पाने की, वो भी आज ख़त्म हो गई। वो कभी इसका नहीं हो सकता। आरजू ने सोचते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए। वो कैसे एक ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभाने के बारे में सोच रही थी। ऊन कभी इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को नहीं रहने देगा। सुनो लड़की। शायद वो जानता था कि वो जाग रही है। अंधेरे में वो सिर्फ इसकी आवाज़ ही सुन पाई थी, मगर बोली कुछ नहीं। नीचे बहुत सर्दी है, तुम यहाँ ऊपर आ जाओ। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने दिल को नहीं समझा पाया था। बेकार में बीमार पड़ जाओगी। वो इसकी तरफ से करवट लेता कहने लगा, अब इसकी मर्जी, वो आए या ना आए। वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका था। पिछले कुछ दिनों से सर्दी ज़्यादा हो रही थी। आरजू ने सर्दी का सोचकर बेड पर जाना ही बेहतर समझा। वो कोई गैर थोड़ी था, इसका शोहर था, मगर फिर भी इसके करीब जाते हुए इसे अजीब सी शर्म महसूस हुई थी। थोड़ी देर के बाद इसे महसूस हुआ कि आरजू बेड पर आ चुकी है। इसने इसे बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि वो ये बात जान चुका है। वो नहीं चाहता था कि आरजू कंफ्यूज हो या इससे कोई उम्मीद बांधे। वो तो बस इसको सर्दी ना लगने के ख्याल से इसे बेड पर बुला रहा था। वो ऊन के उठने से पहले उठकर बाहर चली गई थी। वो नहीं चाहती थी कि इसे देखकर इसका मुंह खराब हो। उठकर बाहर आई तो पुप्पो अपने लिए चाय बना रही थी। एक बार इसका दिल चाहा कि वो इनको ऊन की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुई सारी बात बता दे, लेकिन वो इनका दिल खराब नहीं करना चाहती थी। वो जो इससे ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद इसकी तरफ मुतवज्जा होकर वो अपनी माँ को नज़रअंदाज करना छोड़ दे, वो इनकी उम्मीद को इस तरह से नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए इनके करीब आकर बैठ गई। पुप्पो ने एक नहीं बल्कि 2 कप चाय बनाई थी। वो अक्सर इन्हीं के साथ चाय पीती थी। सब कुछ ठीक है ना? रोज़ वाला सवाल। जी पुप्पो, सब कुछ ठीक है। आरजू मुस्कुराकर बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। ये क्या तरीका है? और घर में तुम्हारी बहन की शादी है, तुम सारी सारी रात घर वापस नहीं आते। इस घर को लेकर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनका तुम्हें एहसास होना चाहिए। तुम्हारी बीवी है इस घर में। आज बाबा सुबह सुबह इसकी क्लास लेने बैठ गए थे। पहली बात, मेरी कोई बहन नहीं है। दूसरी बात, इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरा काम है आपको 1 महीने के बाद खर्चा देना। आखिर आप लोगों ने मुझे जन्म दिया है, इससे बढ़कर मेरी इस घर में और कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात, मेरी कोई बीवी नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों की बहू है जिसे आप लोग यहाँ लेकर आए हैं। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और ज़बरदस्ती आप लोग मेरा इससे ताल्लुक़ बना नहीं सकते। इसलिए मेरे सामने इस तरह से बात मत किया कीजिए। वो हद दर्जा बदतमीज़ी से बोला था। ऊन, तुम्हारी बदतमीज़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने बाप के सामने खड़े हो। बाबा गुस्से से बोले, प्लीज़ इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहता, मुझे काम पर जाना है। वो बदतमीज़ी से कहता घर से बाहर निकल गया। ऊन कॉफ़ी शॉप में इसका इंतज़ार कर रहा था। तामिया ने दूर से इसे बैठा देखा। मतलब मेरा शक ठीक था, ये तो पुप्पो का बेटा है, आरजू का शोहर। ये मेरा आशिक कैसे हो गया? इसने तो उस रात मुझे इस लड़के के साथ देखा था। इस हिसाब से तो इसे मुझे देखना तक नहीं चाहिए था। और ये किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं? तामिया दूर खड़ी सोचती रही। आरजू, ये कैसे हो सकता है कि तुझे मुझसे बेहतर कुछ मिल जाए? अब तू देखना मैं कैसे तेरी ऊन से तलाक करवा के तेरी शादी मामू से करवाती हूँ। इसने अपने फ़ोन पर सामने बैठे ऊन को फ़ोन मिलाया। तामिया, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसने फ़ोन उठाते ही कहा। सॉरी ऊन, मैं नहीं आ सकती, आज नहीं आ पाऊँगी। वो लहजे में मासूमियत लेकर बोली।
کوئی بات نہیں، میں تمہاری پرابلم سمجھ سکتا ہوں، ہم پھر کبھی ملیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کرسی سے اٹھا اور اس کی نظروں کے سامنے ہی کافی شاپ سے چلا گیا۔ مبارک ہو آرزو، تیرے نصیب میں ماموں ہی لکھے ہیں۔ تامیہ مسکراتے ہوئے آئی اور ان سب میں سے ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے لیے کافی آرڈر کی۔ میں تیری ہی نظروں کے سامنے تیرے شوہر کو تجھ سے چھین لوں گی اور تو کچھ نہیں کر پائے گی، وہ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ گھر میں شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے۔ کل سے زرش نے مائیوں بیٹھنا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو زرش کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، میں جانتی ہوں آپ کو میرا اس طرح سے اپنے کمرے میں آنا بالکل پسند نہیں آیا ہوگا۔ میں کبھی کھل کر آپ سے بات نہیں کر سکی، کبھی آپ کو یہ نہیں بتا پائی کہ سب بھائیوں کی طرح آپ بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں شاید میں آپ کے دل میں وہ مقام نہیں رکھتی جو آپ میرے دل میں رکھتے ہیں، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میری شادی میں میرے 5 بھائی شامل ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زرش کی آنکھوں سے آنسو نکلا جو اس نے فوراً ہی صاف کر دیا اور مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اون کو ایسا لگا کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ وہ چاہے سب سے یہ کہتا پھرے کہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن سچ یہی تھا کہ وہ اس گھر کے ہر افراد کے لیے دلی جذبات رکھتا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر دیکھا جہاں اس کے وائٹ کرتا پاجامہ سلیقے سے استری کر کے رکھا گیا تھا۔ ابھی وہ اٹھا کر کپڑے پہننے جا ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ تامیہ کا نمبر دیکھا، اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ ہاں تامیہ بولو۔ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم شادی شدہ ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے چھپا کر اس طرح سے میرے ساتھ کرو گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے تو اس لڑکی کا کیا ہوگا جس کے ساتھ تمہاری پہلے سے شادی ہوئی ہے؟ تم مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں تامیہ، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اور میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا۔ کمرے میں آتی آرزو کے قدم وہی رک گئے۔ تم بس مجھے ایک موقع دو، میرے گھر میں شادی ہے، جیسے ہی شادی ختم ہو جائے گی میں اسے طلاق دے کر تم سے شادی کروں گا۔ آئی پرومس، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں یہ رسم اٹینڈ کر کے تمہیں فون کرتا ہوں۔ وہ فون بند کر کے جیسے ہی پلٹا، آرزو اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مطلب تامیہ اسے اسی گھر سے فون کر رہی تھی۔ یہ تھی ناول دیدار عشقم کی 4تھ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔